الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء ذوی الاحترام، ائمہ مسجد، سادات اکرام، محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز گھروں میں رہ کر اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی عزت ماں پردہ نشین قوم کی مقدس ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، اور یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے میں پڑھوں آپ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر وقت میں کوشش کرنی ہے مجھے کہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، اور پھر جن کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے کے لیے کچھ متھڑا کے اس گاؤں میں آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں، میری مراد عالمی شہرت یافتہ نعت خواں بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی ہے۔ ہمارے مبلغ اس علاقے کے ذمہ دار جناب عثمان غنی نوری صاحب کی مسلسل کوششوں سے، اور آپ کے متھڑا کے گاؤں کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، دیگر مبلغین ہیں، ان کے بہت اصرار کے بعد ہم نے گزارش کی تو بلبل باغ مدینہ نے اپنی تمام مصروفیات کے بعد بھی کچھ والوں کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے 2 دن کچھ والوں کو عطا کیے۔ جب حضرت یہاں پر تشریف لا رہے تھے تو کیونکہ ہمیشہ واٹس ایپ پر اور ملاقات کے وقت بات ہوتی رہتی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت قاری رضوان خان صاحب تھوڑے غمگین ہیں، تھوڑے افسردہ ہیں، اور جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ حضرت کی جو والدہ ہیں، حضرت کی جو امی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، اس وقت بستر مرض پر ہیں، وہ کھا پی بھی نہیں سک رہی ہیں، پائپ کے ذریعے ڈاکٹروں نے پائپ لگایا ہے جس کے ذریعے کھانا اور پینے کی چیزیں ان کے جسم میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ جب حضرت نے بتایا تو میں یہ سوچنے لگا کہ شاید میں ہوتا تو ہرگز کبھی کچھ کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت یہ پوزیشن کا یونس بھائی دعا کریں، اور آنے کی انہوں نے ایک ہی وجہ بتائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہے ہی ہے اول، لیکن اگر حضرت نے کہا میں نہیں آؤں تو متھڑا والے عرصے دراز سے میری تاریخ مانگ رہے ہیں، میں نہیں جاؤں تو شاید ان کا دل ٹوٹ جائے۔ لیکن جب میں آیا تو مجھے کافی تکلیف پہنچی کہ عید میلاد شریف کے مہینے میں یہاں آنا ہوا تھا، تو میں نے اکثر یہاں جس آبادی میں ہم جاتے ہیں وہاں کے تعلق سے پوچھتے ہیں کتنے گھر ہیں آبادی میں، تو کوئی کہتا ہے 300 گھر، کوئی کہتا ہے 400 گھر۔
تو 400 اگر گھر بھی ہیں تو ہر گھر سے ایک فرد بھی آتا تو یہاں 400 سے زیادہ ہوتے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فاروق صاحب گاندھی دھام کی بھارت نگر کی غوثیہ مسجد سے آ گئے, سید عثمان صاحب باپو جو ہے وہ سام خیالی سے آ گئے, دیگر سادات اکرام بڑی دور دراز سے آئے. اللہ ہم سب کو بھی نبی کی محبت میں اور علم دین سیکھنے کی نیت سے ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا تھا 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی 28ویں پارے سورہ مجادلہ کی 11ویں نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ کریم فرماتا ہے تم میں وہ ایمان والے جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے, نالج عطا کیا, جس کو اللہ نے ایمان والے کے ساتھ تعلیم یافتہ بنایا, ایجوکیٹڈ بنایا, تو وہ ایمان والے جن کو اللہ نے علم عطا کیا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. کھانا کھایا ہے نا میرے بھائی آپ نے, اس کھانے کا حق ادا کریں. آج جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہو تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے, بار بار مبلغین آپ کے سبحان اللہ بلواتے ہیں, انشاءاللہ بلواتے ہیں. ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ عوام ہم سے یہ شکایت کرتی ہے کہ بار بار ہم کو بلاتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ 28ویں پارے سورہ جمعہ کی پہلی آیت کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, کہ زمین اور آسمان میں جتنی شے ہیں ہر شے اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے. ہم اشرف المخلوقات میں ہیں, ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلندی ملنی ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. آج آپ اور ہم متھڑا کے ایک بزرگ جو تقریباً 2 صدی پہلے 200 سال پہلے آپ کے اس گاؤں میں آئے, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم لوگ جب کسی ولی کا عرس مناتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج ہماری قوم کو جشن تو یاد ہے لیکن ولیوں کا مشن یاد نہیں ہے. آپ کسی ولی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھے, اور میں کسی ولی کی نہیں بلکہ جو تمام ولیوں کے ولی ہیں, قطب ربانی ہے, محبوب سبحانی ہے, قنجیل نورانی ہے, پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, وہ غوث پاک جو اپنی والدہ کی کوکھ سے 17 یا 18 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے, وہ غوث پاک جن کو اللہ نے اپنی والدہ کی کوکھ سے ولی بنا کر پیدا کیا, ان کی سیرت کو پڑھے تو عقل دنگ رہتی ہے. اتنے اونچے مقام پر ہیں لیکن اس کے بعد بھی علم سیکھنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر طے کر دی. ہم نمازی بن گئے, حاجی بن گئے تو علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیدائشی ولی تھے. ایسے ولی کے قبر کو ٹھوکر مارے اور کہے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے. اتنا سب کچھ تھا لیکن پھر بھی جیلان سے بغداد گئے. کیوں گئے؟ پیغام ہم لوگوں کو دینا تھا کہ میں پیدائشی ولی ہو کر علم حاصل کر رہا ہوں. اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ یا غوث اعظم آپ اتنے عرف و اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچے؟ تو جانتے ہیں آپ نے مسکرا کر کہا کہ اللہ نے یہ مقام مجھے جو عطا کیا ہے, درست علما حتی صرت قطبا, کہ عبد القادر علم حاصل کرتا رہا اور اس علم کی برکت سے اللہ نے عبد القادر کو قطب بننے کا مقام عطا کر دیا ہے. آج ہم لوگ کیا بن رہے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں رہنے والے وہ غیر مسلم جو بے پناہ ہم سے محبت کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ سب نہیں کرتے. ابھی میں 21 تاریخ کی بات بتاؤں, ہم لوگ جے پور سے سوجان گڑھ جا رہے تھے, عصر کی نماز کا وقت تھا, کہاں پڑھیں کہاں نہیں پڑھیں کشمکش میں تھے. تو کہا چائے کی ہوٹل پر رکتے ہیں, چائے پی, اور میں نے ہوٹل والے سے کہا, غیر مسلم بھائی تھے, کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے باہر پڑھوں. تو انہوں نے مسکرا کر کہا باہر کیوں پڑھتے ہیں, ہمارے ہوٹل کے پیچھے گارڈن ہے وہاں جا کر نماز پڑھے. آج ان کی شکایت ہے کہ مسلمان سوائے اس زمین پر بوجھ کے کچھ نہیں. سوچیں ہماری ذات سے ہمارے مذہب کو, ہمارے دین کو, ہمارے گھر کو, ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہے.
کل تک جس قوم میں سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے، میں نے باپو سے کہا یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر میں کوئل میرا باغ مدینہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے بہترین مبلغ ہے۔ میں نے کہا باپو آپ کو جان کر خوشی ہوگی، یہ جو ہمارے پروفیسر موسیٰ نوری صاحب ہیں، یہ قاری رضوان صاحب کے چہیتے شاگردوں میں سے اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ ان قریب درس نظامی کا کورس مکمل ہونے والا ہے، عالم بننے والے ہیں، بہترین انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، اور علم کی برکت سے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ بحیثیت کیمیکل انجینئر کی پوسٹ پر بھارت پیٹرولیم جیسی عظیم کمپنی میں کام کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم راجستھان میں ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر پتا چلا مسلمانوں کے 300 سے 400 گھر ہیں، اور میں نے نام بہت سن رکھا تھا کام خیانی جماعت کا، برادری والوں کا۔ تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اکثر نوجوانوں کو پوچھو کسی گاؤں میں جاؤ یہاں کوئی مبلغ ہے تو کہتے ہیں نہیں، اجتماع تو ہوتا ہے کبھی کبھار لیکن مبلغ نہیں ہے۔ حافظ ہے ہاں، 2-3 حافظ ہیں، امام ہے ہاں ہے، لیکن پوچھیں یوٹیوبر کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے خود کا چینل جو ریلز بناتے ہیں، ٹک ٹاک کی کلپ بناتے ہیں۔ آپ کسی دیہات سے دیہات گاؤں میں جائیں، جب بس سٹینڈ نہیں ہوگا، ریلوے اسٹیشن نہیں ہوگا، آپ کو حافظ نہیں کے برابر ملیں گے، عالم شاید کوئی مل جائے گا، مبلغ چراغ لے کے ڈھونڈو تو شاید نہیں ملیں گے، لیکن ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور ریل بنانے والے دیہات سے دیہات گاؤں میں ملیں گے۔ لیکن اس گاؤں میں جانے کے بعد اللہ کا شکر کرنے کا دل چاہ کہ اللہ تو نے کرم فرمایا کہ کوئی تو ایسا گاؤں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر میں IAS آفیسر بننے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور کہا ہمارے گاؤں میں ہمارے باپ دادا کوئی فوج میں سولجر، کوئی ملٹری میں میجر، کوئی IAS، کوئی IPS آفیسر، کاش کی اس گاؤں کے جیسا مسلمانوں کا ہر گاؤں بن جائے۔ آج ہم سے شکایت ہے کہ سائنٹسٹ نہیں ہے، سولجر نہیں ہے، کمشنر نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئرز نہیں ہے، لیکن یہ کب بنیں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ اللہ کا فرمان حق ہے، وہ ایمان والا جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ یقیناً اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور قوم بھی کیسے آگے بڑھے گی؟ قرآن ایک پرفیکٹ ڈائریکشن بتانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے اعلان کیا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کو پڑھیں، آیت نمبر 9 کا حصہ اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اللہ نے نازل کیا جو سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس نے بتایا آگے بڑھنا ہے، کیسے بڑھو گے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب تم فرما دو جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں، کمپیر کیا جائے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے تو وہی بڑھے گا جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب ایک آخری بات، اللہ والے ان کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ کسی بزرگ کی آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نمایاں ملے گی کہ انہوں نے جہاں پر لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے محنت کی، مسجدیں بنانے کے لیے محنت کی، وہیں پر انہوں نے جہاں غریبوں کا خیال رکھا انہوں نے علم کے لیے بھی بہت محنت کی۔ اور یہ وہ سرمایہ تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے کامیابی ان کا قدم چومتی تھی۔ اب دیکھیے ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک آبادی میں گئے تو وہاں پر کسی خدا کے منکر نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ کیا کنفیوز کیا؟ آپ سے یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ کبھی حاجی پیر جاؤ، کبھی مانڈوی جاؤ، دریائے دلہ کی بارگاہ میں جاؤ، مفتی اعظم کچھ کی بارگاہ میں جاؤ، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ۔ کیوں بزرگوں کی چوکھٹ پر جانے کے لیے آپ کو ابھارا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی چوکھٹ سے اللہ اور اس کے رسول کا فیضان بانٹا جاتا ہے۔ کسی نے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہے تو بولیے دکھتا کیوں نہیں ہے؟ میری عادت ہے میں کوئی بال ایسا پھینکتا ہی نہیں
جو وائڈ جائے، نو بال جائے یا باؤنسر جائے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہر بال جو ہے سامنے والے کی بیٹ پر جائے تاکہ وہ 60 کلو کی باڈی کے ساتھ اپنا 200 گرام کا دل اور 100 گرام کا برین بھی لے کر بیٹھے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ لوگ تقریر میں بیٹھتے ہیں، اور اب ایک نیا اسٹائل نکلا ہے تقریر کی محفل سے اٹھ کر جانے کا کہ لوگ کان میں فون لگا کر چلے جاتے ہیں. بہت قیمتی فون آ گیا. ہم نے کہا کیوں اٹھ کے گئے؟ امی کا فون تھا. میرے بھائی چالو کر کر چھوڑ دے. امی ناراض نہیں ہوگی، امی خوش ہوگی کہ چائے کی ہوٹل پر کیرم بورڈ کے اڈے پر نہیں بیٹھا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا تیرے اور تیرے حبیب کی ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اٹھ کر جانا ہے تو نیا اسٹائل آ گیا ہے، کان میں موبائل لگاؤ اور جاؤ. اب دیکھیے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال کہ گناہ ہم سے شیطان کراتا ہے تو پھر سزا ہم کو کیوں ملنی ہے؟ شیطان نے گناہ کرایا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسے کنفیوژن والے سوال اس نے معاشرے میں لا کر چھوڑ دیے اور لوگوں کے درمیان عام کیا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ کروں تو کیا کروں، اور اس کے جال میں پھنسنے لگے. لیکن کسی نے کہا گھبراؤ مت، قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی. ہم اس کا جواب نہیں دے سک رہے تو کیا ہوا، ہمارے علماء تو ہے نا، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت. اور قرآن یہی راستہ بتاتا ہے. اگر تم کو نہیں پتا ہے تو یہ مت سوچو کہ یہ کیوں ایسا لکھا ہے، یہ صحیح ہے یا معاذ اللہ غلط ہے. اللہ اکبر، قرآن نے ہمیں راستہ بتایا. اگر تم کو نہیں پتا ہے تو اللہ کی کتاب کہتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو کچھ پوچھنا ہے تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جن کو اللہ نے علم دے کر عالم دین بننے کا شرف عطا فرمایا. ہمارے علماء کے دروازے، ان کے حجروں کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن ہم پہنچے تو صحیح، ان کے پاس جا کر بیٹھے تو صحیح. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پاس فیملی ٹیلر ہے، فیملی سنار ہے، لیکن کیا ہمارے پاس فیملی عالم ہے جو ہمارے زندگی کے شب و روز میں ہمیں لیگل ایڈوائز دے؟ کبھی اپنی مسجد کے امام سے رشتہ مضبوط کر کے دیکھو، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. دنیا کا انسان اگر مشورہ دیتا ہے تو اپنے علم کی روشنی میں، دنیا کے معاملات کی روشنی میں، لیکن عالم اگر مشورہ دے گا تو اس کی فکر قرآن کی ہوگی اور وہ نبی کی سنت کی روشنی میں مشورہ دیتا ہوا نظر آئے گا. لوگ پہنچے وقت کے ایک بزرگ کے پاس جن کا نام تھا حضرت بہلول دانا، مجذوب ٹائپ کے بزرگ. ان کے پاس گئے، کہا حضرت وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، شک پیدا کر رہا ہے. اور قرآن نے پہلے ہی کہا کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند والی رتبے والی کتاب ہے جس میں شک ڈاؤٹ کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے ڈاؤٹ کی. اللہ اکبر. آپ کو جب یہ پتا چلا، اس نے سوال جو پوچھے تھے کہ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ ہم سے شیطان کراتا ہے تو سزا ہم کو کیوں ملتی، شیطان کو ملنی چاہیے سزا. کہا ٹھیک ہے اس کو بلا کے لاؤ، اس کے سوال کا جواب میں دوں گا. آیا اور وہ شخص حضرت بہلول کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے وہی سوال دوہرا ہے کہ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اور گناہ ہم سے شیطان کراتا ہے تو سزا ہم کو کیوں ملنی چاہیے، شیطان کو ملے. اور تیسرا سوال تو بڑا کنفیوژن والا کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اگر اس کو اللہ آگ میں ڈالے گا تو پھر اس کو تکلیف کہاں سے ہوگی، کیونکہ آگ میں جائے گی تو تکلیف نہیں. حضرت بہلول دانا نے سنا اور آپ نے جواب کیا دیا، ایک ڈیلا اینٹ پڑی ہوئی تھی، آپ نے اینٹ اٹھائی اس کے سر پر مار دی. وہ مجذوب تھے. آپ اور ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج ہر کوئی اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہم کیا کہیں؟ تو ہم نے کہا کہ مولا علی کی سیرت کو پڑھو. آپ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے مولا کائنات، اور کسی بدبخت نے، حاسد نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا. جب آپ کو پتھر مارا آپ نے اپنے غلام کو بلایا، درہم اور دینار کی تھیلی دی، کہا پتھر مارنے والے کو یہ تھیلی دے دے اور کہنا یہ تیرا انعام ہے. غلام دیکھ کر پریشان، حضور اس نے دعا نہیں دی، سلام نہیں کیا، پتھر مارا. کہا دے کر آ پھر بتاتا ہوں.
وہ گیا دینے کے لیے واپس آیا، پریشان تھا، پتھر مارنے والے کو تھیلی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے تو پتھر مارا تھا، آپ کو چوٹ بھی لگی اور آپ جو ہے اس کو انعام میں درہم اور دینار کی تھیلی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا بتاؤ، جب جھاڑ پر کوئی پتھر مارتا ہے تو جھاڑ اس کو جواب میں کیا دیتا ہے؟ جھاڑ پر کوئی پتھر مارتا ہے تو جھاڑ اس کو جواب میں کیا دیتا ہے؟ لوگوں نے کہا پتھر اس کو جواب میں واپس پتھر نہیں دیتا، بلکہ جھاڑ پر کوئی پتھر مارتا ہے تو جھاڑ اس کو جواب میں یا تو پھل دے گا، یا تو پھول دے گا، یا تو اپنے پتے عطا کرے گا۔ تو مسکرا کر کہتے ہیں ارے پھلدار درخت ہے، اس نے پتھر مارا، علی نے جواب میں اس کو درہم اور دینار کا پھل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں تو دعائیں دینی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہماری بد عملی کی وجہ سے لوگ ہم کو نہیں مذہب اسلام کو بھی معاذ اللہ برا کہہ رہے۔ حضرت بہلول نے اٹھا کر اس کو ایک پتھر مارا اور جیسی پتھر لگا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے کہا حضرت جواب نہیں دینا تھا، نہیں دیتے، آپ نے پتھر کیوں مارا؟ کہا پتھر تھوڑی مارا ہے، تیرے 3 سوال کا ایک جواب دیا ہے۔ کہا یہ جواب ہے؟ ہاں یہی جواب ہے، بالکل آسان جواب ہے، تینوں سوال کا ایک جواب۔ اس کو غصہ آیا، اس نے جا کر پولیس اسٹیشن میں داروغہ کو کمپلیٹ کی۔ داروغہ نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس بزرگ سے ادب سے کہو کہ اس نے شکایت کی، آنا پڑے گا۔ جب وہ پہنچے سارا معاملہ پیش کیا گیا تو اس بزرگ سے داروغہ صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، شکایت ہے تو آپ کو بلایا گیا ہے، کیا اس کی شکایت صحیح ہے؟ بزرگ نے کہا بہلول دانا نے ہاں۔ کہا حضور اس نے 3 سوال پوچھے، آپ نے پتھر مارا، تو مسکرا کر کہتے ہیں میں نے پتھر نہیں مارا، اس کے 3 سوال کا ایک ہی میں جواب دیا۔ کہا حضور ذرا اس کو سمجھا دیجئے۔ کہا اس کا پہلا سوال کیا تھا؟ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اب اس کو پوچھو کہ میں نے اس کو پتھر مارا، اس کے سر پر مار لگا، تھوڑا خون بھی نکلا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ داروغہ صاحب اس سے پوچھئے جو درد ہو رہا ہے نا وہ درد دکھا دے۔ اس نے کہا درد محسوس کیا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں جب اللہ کے بنائے ہوئے درد کو نہیں دیکھ سکتا تو درد بنانے والے اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ اس نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ گناہ ہم سے شیطان کراتا ہے تو پھر سزا ہم کو کیوں ملتی؟ اس کو ملنا چاہیے۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ اس سے کہو داروغہ صاحب یہ میرے خلاف کمپلینٹ نہیں لکھا ہے، شیطان کے خلاف کمپلینٹ لکھا ہے، کیونکہ میں نے تھوڑی کیا، شیطان نے کرایا ہے نا۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، گالی دیتی ارے یار منہ سے نکال دیا شیطان نے، نماز چھڑوا دی شیطان نے۔ اسی لیے ایک وقت کے محقق نے کہا تھا تعجب ہوتا ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور الزام لگاتا ہے شیطان پر۔ کبھی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہوں، گوشت کو سائیڈ میں رکھ کر ہڈی کھاتے ہیں، مٹھائی بھی ہو مرچی بھی ہو، مٹھائی کو سائیڈ میں رکھ کے ہم مرچی کھاتے ہیں، اس وقت عقل برابر چلتی ہے، لیکن جب گناہ سے بچنے کی بات آئے تو سیدھا بلیم شیطان پر۔ یقیناً شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین ہے، وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب تیسرا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اس کو اللہ آگ میں ڈالے گا تو تکلیف کیسے ہوگی؟ کہا داروغہ صاحب اس کو میں نے اینٹس کے مارا تھا، ڈھیلے سے، اور ڈھیلا کس سے بنا؟ اینٹ، مٹی سے۔ اس کو پوچھو اس کو کس سے اللہ نے بنایا؟ اس نے کہا مٹی سے۔ کہا سوچ تجھے بھی اللہ نے مٹی سے بنایا اور میں نے بھی تجھے مارا مٹی سے بنی ہوئی اینٹ سے۔ جب انسان کے بنائی ہوئی اینٹ جو مٹی سے بنی ہے اس پر کسی کو مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً اللہ جب شیطان کو آگ میں ڈالے گا تو اس آگ کے کوڑے سے شیطان کو بھی تکلیف ہونے والی ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سال پہلے بلبل باغ مدینہ، حالانکہ لاک ڈاؤن کے بعد ٹونا گاؤں میں ایک مسجد کی افتتاح تھی تو اس میں آپ کی آمد ہوئی تھی، اور آپ نے بھج میں بھی جو ہے کئی اسکولوں میں سیمینار اٹینڈ کیے تھے۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ پھر سے بلبل باغ مدینہ
कच्छ में है, कच्छ में मैं गांधीधाम, अंजार, शेख टिम्बा, भचाऊ, सामख्याली कहां कहां आता हूं, मुझे 60-60 साल वाले लोग मिलते हैं और कहते हैं ये जो मेरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी है ना, तो मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा रखी है तो 20 साल पहले बुलबुले बागे मदीना के बयान को सुनकर रखी हुई है। ऐसे कच्छ में मुझे 2500 लोग मिले। कौन है बुलबुले बागे मदीना, ये बताने के लिए एक और अलग से इज्तिमा रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नात शरीफ सुनाकर लोगों को जुमाना नहीं, यकीनन इनकी पहचान पूरी दुनिया सुन्नियत में बहैसियत बुलबुले बागे मदीना के नाम से होती है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, हमारे बुलबुले बागे मदीना जहां पर एक मशहूर कारी है, नातख्वां है, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मास्टर ऑफ साइंस भी है और इतने अच्छे सोशल वर्कर। और मैं कहूंगा नौजवानों से आज खुशनसीबी है, यूं ही उठकर मत जाना, आपसे फैज लिए बगैर जिंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है, कौम को आगे बढ़ाना। और इनके कारनामे वो हैं कि हम तो चाहने वाले हैं जो झुककर सलाम करते हैं ना। इन्होंने रत्नागिरी के तरफ कोकन में जब बारिश की वजह से सैलाब आ गया, कईयों के घर उजड़ गए, मस्जिदों के अंदर पानी चले गया, आपको जानकर हैरत होगी कि हम सुन्नियों की तरफ से सबसे पहले फ्रंट में आने वाले बुलबुले बागे मदीना थे। इन्होंने पूरी टीम तैयार की, सैलाब ज़ादगान के लिए अनाज, उनके लिए घर की जरूरत का सामान, सब कुछ वहां पर भेजा। और फिर इनकी अनथक मेहनतों को देखकर हमारे अमीर की सरपरस्ती में जो सारा काम किया गया, वहां के एक बहुत बड़े इदारे ने देखा कि इतना काम कर रहे हैं और एक फोटो भी नहीं। आज का तो सिस्टम है ना, पहले बुजुर्गाने दीन कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब तो है नेकी कर तो इंस्टाग्राम पे डाल, फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पर डाल, सिर्फ डाल ही डाल ताकि अपना नाम हो जाए। एक को अनाज देंगे और 100 को बताएंगे। इतना काम किया, कोई फोटो नहीं। लेकिन हमने देखा एक महाराष्ट्रन, एक कोकनी भाई जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर हाथ जोड़कर सुन्नी दावत इस्लामी का, हमारे अमीर का और बुलबुले बागे मदीना का शुक्रिया अदा किया कि जहां गाड़ी तक नहीं आ सकती थी, वहां पर बुलबुले बागे मदीना की टीम, इनके रुफका और हमारे मुबल्लिगीन ने पहुंचकर जो सैलाब से नुकसान हुआ था, जिनके घर उजड़ गए, उन तक पहुंचकर जो है खाना पहुंचाया, अनाज पहुंचाया, घर की जरूरत का सामान पहुंचाया। और फिर आपने कोरोना में देखा जब सबको लॉक लग गया, लोग हिल नहीं पाते थे, इनकी एक टीम जिसने कोविड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया कि घर में बैठे बैठे, इनके स्टूडेंट में कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर इम्तियाज मेमन है, ऐसे कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहिल फुलेरा, बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप बहैसियत डॉक्टर का काम करते हैं, लेकिन आपके साथ रह रहकर डॉक्टरी भी कर रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और नाज शरीफ भी पढ़ रहे हैं। आज वो अजीम हस्ती हमारे दरमियान है। आप और हम सब दुआ करें कि अल्लाह इनकी सेहत में और बिलखुसूस बुलबुले बागे मदीना की वालदा को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और हमारी अम्मी का साया अल्लाह बुलबुले बागे मदीना और हम सब के सरों पर दराज फरमाए। अब आइए, जो दूर दराज खड़े हुए हैं, बाहर हैं मैदान में, या इंतजामिया कमेटी भी जो काम कर रही है, उनसे भी गुजारिश है, अब अपने ईमान अकीदे की मजबूती के लिए, इस्लाह के लिए, नाज शरीफ की शक्ल में मोहब्बत का जाम पीने के लिए हम गुजारिश करते हैं बुलबुले बागे मदीना से कि वो अपने नूरानी इरफानी अंदाज में बयान भी फरमाएं और नाज शरीफ भी सुनाएं। इन जुमलों के साथ मैं आपकी बारगाह में दावत पेश करता हूं कि रब का इन पर इतना बड़ा एहसान है कि इनकी नातों में खुशबुए हसान है। हज़रत सुभान अल्लाह कहने पर मतला में टैक्स तो नहीं है ना? कह नहीं रहे, ऐसा लग रहा है मौलाना फारूक साहब 100 रुपया जावेद भाई पे फाइन लगाएंगे। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, कौम डरती भी है, सुभान अल्लाह मत कहो वरना 10 मिनट और ज्यादा बयान करेंगे, इमाम साहब का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, सुभान अल्लाह कहने से क्या मिलता है? या हमने सुभान अल्लाह का उसी मोमेंट पर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दो। मतलब आप बगीचे के मालिक बनकर नहीं जाना चाहते। अभी बुलबुले बागे मदीना नाज शरीफ पढ़ेंगे, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तो पूरा बगीचा जन्नत में तैयार हो जाएगा। आए थे तो पता नहीं किसान थे, फकीर थे, लेकिन जाओगे तो जन्नत के 100 दरख्तों के मालिक बनकर जाओगे। इसीलिए जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
رب کا ان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی نعتوں میں خوشبو حسان ہے، اور مدینے سے ملتا جس کو ہر گھڑی فیضان ہے، تشریف لا رہے ہیں جن کا نام محمد رضوان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وعلماء اہل سنت، بلبل باغ مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔